تو ہوتا کیا ہے، ایون ہمارے گروپ میں کسی ایسے بنتے ہیں کہ میں نے ان سے کوئی بات کی تو وہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ سر اس سے ہمارے مسلک کو تو کوئی پرابلم نہیں آئے گا، لو حد ہو گئی. اور روحانی بندہ اس کا کیا جواب دے بھائی؟ ہر بندے کا نہ ذہن ایک جیسا ہے، نہ ہر بندے کی جسم کی کیپیسٹی ایک جیسی ہے، نہ ہر بندے کے ڈی این اے میں ڈیٹا ایک جیسا ہے. مختلف قسم کے ڈیٹا جات ہے، کوئی کس طرح کا ڈیٹا ہے، کوئی کسی کے پاس کسی طرح کا ڈیٹا ہے. تو یہ اب کیسے وہ روحانی بندہ کیسے سب کو ایک جیسا کرے گا؟ وہ انرجی تو ایک جیسا سینڈ کرے گا نا. اب اس انرجی نے آگے جا کے جس طریقے سے ورک کرنا ہے، آپ کا روشنی کا جسم ایک خود مختار حیثیت رکھتا ہے. روشنی کے جسم کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے. جب اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے تو بڑے کسی طریقے کے ساتھ اس کے انرجی کو فلو کو آپ آگے لے کر چلیں گے نا. اگر ہلکا سا بھی فلو بڑھا دے پھر پرابلم ہے. تو ٹیچر جیسے جیسے ہم قابل ہوتے جائیں گے، ہم ایک ماہ کے بعد وہ چھانٹی کر لیں گے نا. میں نے ان کو بتایا کتنی دفعہ کہ یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے، یہ بات آتے ایسے ہے. کتنے دوستوں کو سمجھ آئی، کتنے کو نہیں سمجھ ابھی تک آئی. تو جن کو نہیں آئی تو میں دیکھیں اسی گروپ میں کتنے دوست تھے 122 کا راؤنڈ بورڈ ہلا. میں نے کیا کہا تھا کہ صرف وہ آئیں جو زوم کلاس میں آنا، لیکن وہ انہوں نے کو بات مانی. تو ابھی بھی کل ہماری جو کلاس ہے اس میں سے کچھ دوست نکال بھی دیں تو راؤنڈ اباؤٹ 53 بنی. تو ابھی بھی 88 کے اراؤنڈ اباؤٹ دوست ہیں. تو کافی زیادہ 30+ ہیں دوست ایسے جو نہیں آئے. تو وہ سنڈے کو دیکھ لیں گے، پھر اگلے جمعے کو دیکھیں ان کو نکال دیں گے. جب آپ تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے تھوڑا سا آپ آگے چلیں گے، اور جب 3 ماہ ہو جائیں گے آپ کو یہ کرتے ہوئے، اس وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان انرجیز کو سنبھالنے کے قابل ہو چکے ہوں گے. اور آپ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے، ان شعوروں کو سمجھنا شروع کر دیں گے جس شعور میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ اس سمجھنا شروع کر دیں گے پھر ہم یہ راز کی باتیں بھی کر دیا کریں گے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں. ابھی میں ایسی تمام گفتگو سے پرہیز چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ اس کی ایک ہنسی والی بات سن لیجئے. اس وقت ہم رہ رہے ہیں دونوں بھائی کٹے، میرے سامنے مکان بنے ہوئے ہیں جو دوستان انہوں نے دیکھا بھی ہے، تو لیکن وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. تو یہاں پر ایسے ہی بچے ہیں، گلی محلہ سا ہے، ایک قصبہ ہے جہاں میں رہتا ہوں اور ایک یہ محلہ ہے اس کا. تو یہاں پر جو لڑکے انہوں نے بچوں نے بس جی وہاں پہ تو یہاں پہ میں پڑھاتا بھی تو سر کے جی وہاں مکانوں میں جو ہے وہ جن ہے. اب یہ لوگوں نے یہ ویریفائی کیے بغیر وہاں جن ہیں یا نہیں ہیں، ایسے یہ بات دھومی ہے، ایسے یہ بات پھیلی ہے کہ ہر مطلب مجھے پوچھ رہا ہے جی تھوڑے گھر جن نے، تھوڑے گھر جن. اب میں نے کم از کم 15 بندوں کو جواب دیا، ان کو سمجھایا کہ دکھاؤ بھائی مجھے کہاں جن ہے، کہاں ہیں وہ جن، دکھاؤ مجھے. تو کچھ ہمارا یہ جو ماحول ہے یہ ذرا گاؤں ٹائپ کا ماحول ہے، وہ لیکن وہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی. تو یہ ہے کچھ سنی باتوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹیچر کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے. بی ریلیکس، آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا. مجھے کیا ہے، میں تو صبح ہی جا کے چیلنج کر دوں ان سب کو، بلاؤں کہ آؤ بھائی تم نے یہ بات کی، تم نے یہ غلط لکھا، تم نے یہ غلط لکھا. ابھی جو آپ کو یہ اوپر چارٹ بھیجا کہ آپ نے اس پہ غور کیا ہے، آپ اس پہ غور کرتے آپ کو نظر آتا کتنی بڑی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. آپ میں سے بھی اکثر دوست جو دیکھو مدرسوں سے پڑھے ہیں، کہیں سے کچھ پڑھا ہے، کہیں سے کچھ پڑھا ہے، ابھی تک ان کے پر قرآن پاک کا پورا شعور نہیں کھلا ہے. جس انسان پر قرآن پاک کا پورا شعور کھلتا ہے اس انسان کو پوری سمجھ آتی ہے. تو اس کا جب تک شعور نہ کھلے تو کیونکہ روحانی بندے نے اسی کے شعور میں بات کرنی ہوتی ہے. روحانی بندے کے لیے ہر وہ بات قابل قبول ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم ہے جو قرآن پاک میں لکھی ہے. اور روحانی بندہ ہر اس بات کو نہیں مانتا چاہے کچھ بھی ہو جائے. ابھی یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس سلسلے کے لیے پرابلمز ہے نا. تو اگر میں نہیں کر رہا تو مجھے کیا پرابلم ہے، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. مجھے یقین کریں کسی ایک چیز کی بھی اللہ پاک نے دنیاوی طور پر حاجت نہیں رکھوائی، اور روحانی طور پہ تو اللہ پاک کا احسان ہی بڑا ہے. اور یہ جو سوال رہ گیا ہے اوپر آیا ہے عرفان خودی والا کہ کسی کو 55% ہوگا، نہیں جی ایسا نہیں ہوتا. عرفان خودی وہاں پہ کون سا پیمانہ لگا ہے کہ یہ 50% ہوا ہے کہ 60% ہوا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پر جو ہونا ہے، جس کو ساتھ عرفان خودی کا جو جام پیتا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. عرفان خودی کے بعد ہی عرفان خدا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب تک عرفان خودی نہ ہو تو عرفان خدا نہیں ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یہاں اپنے آپ کو پہچانے سے مٹی کی چیزوں کو پہچاننے کی بات نہ کریں،
یہ تو سارے پہچانتے ہیں. یہاں آپ نے وہ پہچاننا ہے کہ جو آپ کے اندر انرجی چل رہی ہے یہ کہاں سے آئی, یہ جو روح آپ کے اندر چل رہی ہے یہ روح کہاں سے آئی. اس روح نے اپنے کسی مین سورس میں جانا ہے, وہاں پھر وہ جا کے اس چیز کو سمجھے گی, تب آگے چلے گا یہ کام, تب آگے کام ہوگا. ٹھیک ہے. اور میری کچھ ضرور دیکھیں, عالم ناسوت میں رہتے ہوئے بندے نے روزی روٹی تو کمانی ہی ہے نا, تو اس میں روزی روٹی کماتے ہیں, ٹائم گزر جاتا ہے, صبح 9 بجے جاب شروع ہوتی ہے, 4 بجے چھٹی ہوتی ہے, بعد میں کو چھٹی کر لیتے ہیں تو ہو جاتا ہے, معاملہ چل پڑتے ہیں. پھر اسی طریقے سے دیکھیں وہ کچھ پیغام پھیلانے ہوتے ہیں, کچھ ویڈیوز کو ہم نے ایسی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ جو میں نے یہ بات لکھی کہ شعور اور انرجی آپس میں تناسب راست رکھتے ہیں, آپ میں سے جو پڑھے لکھے بچے ہیں لوگ, ان کو سمجھ آ گئی. تو آج تک کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے آپ کے ساتھ؟ اور یقین کریں میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہندو ہیں یہ کہاں انہوں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی موقع ملے گا تو آپ کو سمجھاؤں گا. اس کی سمپل مثال سمجھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس جو علم ہے یہ پرانا ہے, بڑا ہی پرانا ہے. سب سے جو پرانی کتاب ہے اس وقت موجود وہ انہی کے پاس ہے, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے غرض نہیں ہے. یہ جو ان کے یہ ہیں جو یہ بھگوت گیتا نہ سمجھیے گا, نہ وہ رامائن سمجھیے گا, یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں. ان سے پہلے جو چیزیں لکھی گئی ہیں نا, میرے مائنڈ سے اس کا نام نکل رہا ہے بیسکلی, تو چلیں خیر جو بھی ہے, وہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں نا وہ بہت پرانی لکھی گئی ہیں. تو یہ سارے معاملہ چلتے ہیں. جب یہ اب آپ کو تبلیغ کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہاں شیطان مختلف قسم کے پھندے بنتا رہتا ہے کہ آپ نہ کس طریقے سے لے لیں, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ کر لیں, کیونکہ اس کی اس سے جان جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے اندر چلے گئے تو آپ کو سارا شعور مل جانا ہے, باقی سے کوئی نہیں ہے. آپ نے جو ایک ویڈیو بھیجی, میرا ویڈیو بھیجنے سے کوئی مقصد کیا تھا؟ صرف دکھانا کہ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں, ایسی نماز کا کیا فائدہ جس نے آپ کو بدلا ہی نہیں ہے. لیکن جب روحانی بندے نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر حقیقی نماز پڑھتے ہیں. لیکن اب کس کو کیا سمجھائے, کتنے لوگ تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ پاک پر ایسے احسان چڑھانے کی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. تو خیر یہ جو ہندوؤں کی وہ بات کر رہا تھا میں, تو وہاں پر ٹیچر اس دور میں پتھر کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایک مورتی سی تراشتا تھا کہ ایسے یہ ایک پوزیشن ہوگی, جیسے یہ مراقبہ ہم کرواتے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ایسے ایک مورتی سی تراش دی کہ ایسے کر کے بھی بیٹھنا ہے. اب وہ جنہوں نے علم لیا نہیں لیا, وہ ٹیچر کے بعد انہوں نے اس مورتی کو بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, پھر انہوں نے مختلف قسم کے الٹا پلٹا کام کیے ہوئے ہیں سارے کے سارے. لیکن وہاں پہ مقصد کچھ اور تھا. یہ جتنے بھی ان کی تصویریں ہیں ان کے پاس ہیں, یقین کریں روحانی بندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس تصویر کا یہ مقصد تھا, یہ ٹیچر یہ سمجھانا چاہتا تھا ان کو, یہ ٹیچر ان کو یہ سمجھانا چاہتا, لیکن کوئی نہیں, بس وہ جو لگے ہیں وہ لگے ہیں بس ایسے بھی. اس طریقے سے جو یہ زندگی ہے وہ گزر جاتی ہے لوگوں کی, اور پھر جب زندگی گزر جاتی ہے تو پھر لوگ بڑا روتے ہیں کہ اب کیا کریں اور اب کیا نہ کریں.